من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم. مذکورہ بالا آیت میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فرمایا ہے. یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں ذرا تفصیل سے مذکور ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں 2 جگہ لکھا ہے. پہلی جگہ مختصر پر اور دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. پھر کتاب التفسیر میں سورہ کہف کی تفسیر میں مفصل روایت کی ہے. نیز اور بھی کئی جگہ ذکر فرمایا ہے. صحیح مسلم میں مذکور ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں ذکر کیا ہے. امام ترمذی بھی اس واقعے کو ابواب التفسیر میں سورہ کہف میں لائے ہیں. واقعہ بہت سی حکمتوں، عبرتوں اور بہت سے علوم پر مشتمل ہے. ہم صحیح بخاری کتاب التفسیر سے واقعے کو نقل کرتے ہیں. اس سے واقعے کی تفصیل بھی معلوم ہوگی اور آیت کی تفسیر بھی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے اور ان کو وعظ فرمایا. اس وعظ کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی. جب وعظ فرما کر واپس چل دیے تو ایک شخص نے دریافت کر لیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا زمین میں کوئی ایسا شخص ہے جو علم میں آپ سے زیادہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کوئی نہیں. اور یہ ایک روایت میں ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے فرما دیا کہ میں ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ عالم نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ بلا شبہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں آپ کے اس بندے سے کس طرح ملاقات کروں؟ میں اسے جانتا نہیں ہوں. میں اس کی تلاش میں نکلوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کے اس بندے تک پہنچ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو، اسے ٹوکری میں رکھ لو. یہ مچھلی مردہ ہو، پھر جس جگہ اس میں جان ڈال دی جائے سمجھ لو وہ صاف اسی جگہ ملیں گے جن سے تم ملنا چاہتے ہو. یہ مچھلی زندہ ہو کر تم سے جدا ہو جائے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور ٹوکری میں رکھ لی اور اپنے ایک نوجوان خادم کو ساتھ لیا جس کا نام یوشع بن نون تھا، اور وہ اپنے خادم سے فرمایا کہ بس تمہارے ذمے اتنا کام کرتا ہوں کہ جہاں یہ مچھلی جدا ہو جائے اس وقت ہمیں بتا دینا. یوشع نے کہا کہ یہ تو آپ نے کوئی بڑی بات کی ذمہ داری نہیں سونپی. میں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے فرمان کے مطابق عمل کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے. دن کا جو حصہ باقی تھا وہ بھی سفر میں گزرا اور رات بھی راستے میں ایک جگہ پتھر آیا، اسی پر سر رکھ کر سو گئے تھے. اسی حسنہ میں مچھلی تڑپ کر ٹوکری سے نکلی اور اس نے سمندر میں اپنی راہ بنا لی. اللہ تعالیٰ شانہ نے پانی ہی میں ایک تاخچہ بنا دیا اور اس مچھلی کو اس جگہ ٹھہرا دیا.
اس منظر کو حضرت یوشع نے دیکھا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ جب اس جگہ کو چھوڑ کر آگے چلے اور اگلے دن کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا صبح کا کھانا تو لاؤ، اس سفر میں ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام برابر چلتے جا رہے تھے، جب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں تک پہنچنا تھا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ تھی، تو خوب زیادہ تھکن محسوس کی۔ اس وقت اپنے خادم سے کھانا طلب کیا۔ خادم نے جواب دیا کہ آپ کو علم نہیں، جب ہم نے پتھر کے پاس ٹھکانہ پکڑا تھا اس وقت مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی، جب ہم وہاں سے چلنے لگے تو مجھے یاد نہ رہا کہ آپ کو بتاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تو حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قصہ اس لیے نہیں بتایا کہ وہ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں بیدار نہیں کرتا، خود ہی جاگ جائیں گے تو بتا دوں گا۔ جب روانہ ہونے لگے تو بتانا بھول گئے۔ یہ بھول شیطان ہی کی بھلانے سے ہوئی، کوئی بھولنے والی بات نہیں تھی بلکہ یاد رہنے کی بات تھی۔ مچھلی سمندر میں گر گئی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو اس سے بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم چلے تھے۔ مچھلی کا ہم سے جدا ہو جانا ہی اس بات کی نشانی تھی کہ ہم جن صاحب کی تلاش میں نکلے ہیں وہ وہی ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو واپس ہی ہونا پڑے گا۔ لہذا پیچھے پاؤں لوٹے اور دیکھتے رہے کہ ہم کدھر سے آئے تھے۔ جب واپس ہو کر اسی پتھر کے پاس پہنچے جس پر سر رکھ کر سو گئے تھے، وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ سمندر کے درمیان پانی پر کپڑا اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں۔ یہ صاحب حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے منہ کھولا اور فرمایا کہ اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا، آپ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ انہوں نے سوال کیا کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا تاکہ آپ مجھے اپنے اس علم سے سکھا دیں جو آپ کو علم مفید سکھایا گیا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تمہیں تورات کافی نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور یہ جو وہی تمہارے پاس آتی ہے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ مزید فرمایا اے موسیٰ، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، ایک چڑیا آئی جس نے سمندر سے اپنی چونچ میں کچھ پانی لے لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے علم کے سامنے تمہارا علم اور میرا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس پرندے نے سمندر سے پانی چونچ میں پانی بھر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے علم سکھا دیں، اس پر انہوں نے کہا میرے ساتھ رہ کر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا تو دونوں ساتھ ساتھ سمندر کے کنارے کنارے چل دیے حتیٰ کہ ایک کشتی پر پہنچے۔ وہ کشتی سواریوں کو اس کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچایا کرتی تھی۔ دونوں کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لیں۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور جان پہچان کی وجہ سے مفت بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور کشتی کے ایک تختے کو اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ وہ فرمایا کہ ایک تو ان لوگوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کر لیا، اور اوپر سے آپ نے یہ کیا کیا، ان کی کشتی میں شگاف کر دیا۔ اب اس شگاف سے پانی بھرے گا تو کشتی ڈوبے گی، کشتی کے ساتھ وہ سب لوگ بھی ڈوبیں گے جو کشتی میں سوار ہیں۔ تمہارا ڈھنگ تو ایسا ہی ہے کہ ان لوگوں کو ڈبو دیا۔ لتغرق اہلہا، جو فرمایا اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی نیت پر حملہ کرنا مقصود نہیں تھا، اس میں جو لام ہے یہ لام عاقبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے جس کا انجام یہ ہے کہ کشتی پر جو لوگ سوار ہیں وہ سب ڈوب جائیں گے۔ یہ تو تم نے ایسا کام کیا
جو ہلاکت خیز کے اعتبار سے بڑا بھاری کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں بھول گیا، آپ بھولنے پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے اور میرے معاملے میں تنگی نہ برتیے۔ اس کے بعد کشتی سے اتر کر آگے بڑھے، دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ چند لڑکوں پر گزر ہوا جو کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑ کر اور اس کے سر کو مڑوڑ کر تن سے جدا کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے چھری سے ذبح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور فرمایا کہ تم نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا جس نے کسی کو قتل نہیں کیا، جان کا بدلہ جان ہوتا ہے۔ یہ لڑکا نہ سن بلوغ کو پہنچا ہے جس کا کوئی عمل گناہوں میں شمار کیا جائے، اور نہ ہی اس نے کسی کو قتل کیا ہے، اس کو قتل کرنا تو بالکل ہی بیجا ہے، آپ نے تو یہ بڑا ہی منکر کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میرا اور ان کا جوڑ نہیں بیٹھ سکتا، لہٰذا اب انہیں اختیار دے دینا چاہیے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے، آپ مجھے جدا کر دیں گے تو میرے لیے ناگواری کی کوئی بات نہ ہوگی، کیونکہ آپ ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ میرے بارے میں معذور ہیں، اور آپ کا یہ معذور ہونا میری طرف سے ہے، نہ میں درمیان میں بھولتا نہ اس کی نوبت آتی۔ اس کے بعد پھر چلے اور چلتے چلتے ایک بستی میں آئے۔ کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی۔ بستی والوں سے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، ان لوگوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ مہمانی تو کیا کرتے، طلب کرنے سے بھی نہ دیا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو جھکی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ گر پڑے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے سیدھی کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ ہمیں کچھ کھلایا نہ ہماری مہمانی کی، آپ نے ان کا کام مفت میں کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اپنے اس عمل کی کچھ مزدوری لے لیتے تاکہ ہمارے کھانے کا کام چل جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جن باتوں پر تم نے صبر نہیں کیا تمہیں ان کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے، فتح الباری میں سالوی سے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ مجھے کشتی کے پھاڑنے اور غلام کے قتل کرنے اور دیوار قائم کرنے پر ملامت کرتے ہو، اور آپ اپنا حال بھول گئے؟ آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور آپ نے ایک قبطی کو قتل کیا، اور آپ نے شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کی بکریوں کو ثواب کے لیے پانی پلایا۔ حضرت خضر علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جدا کرنے لگے تو فرمایا کہ میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے تھے، جن میں سے 2 تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک بہت ہی زیادہ قابل اعتراض تھے، اور تیسری جو بات تھی وہ کوئی شرعی منکر نہ تھا، لیکن بستی والوں نے چونکہ طلب کرنے پر بھی کھانے کو کچھ نہیں دیا، اس لیے حالت اور ضرورت کے پیش نظر یوں فرما دیا کہ آپ چاہتے تو ان لوگوں سے کچھ مزدوری لے لیتے جس کے ذریعے ہم کچھ خرید کر کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں باتوں کی حقیقت بیان فرما دی اور فرمایا کہ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کشتی کو چلاتے اور سواریاں بٹھا کر محنت مزدوری کر کے پیسے حاصل کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ایک دشمن بھی لگا ہوا تھا جو ایک ظالم بادشاہ تھا، جس کشتی کو اچھی حالت میں دیکھتا تھا اسے چھین لیتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ آگے بڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، لہٰذا میں نے ایسا عمل کیا جس سے کشتی میں عیب پیدا ہو گیا۔ وقتی طور پر وہ عیب کی وجہ سے خطرے سے آگے نکل گئی، اس کے بعد انہوں نے اسے درست کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ اب رہی لڑکے کی بات تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کافر تھا اور کفر پر ڈال دیا گیا تھا۔
بالغ ہو کر کبھی بھی وہ مسلمان ہونے والا نہ تھا، اس کے ماں باپ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اندیشہ تھا کہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر پر نہ ڈال دے، ایسا نہ ہو کہ محبت کے جوش میں وہ اس کے کفر کے ساتھی بن جائیں۔ پیاری اولاد کا ماں باپ پر جو زور چلتا ہے اس زور کا استعمال کر کے یہ انہیں سرکش اور کافر نہ بنا دے، لہٰذا اس کو تو قتل کر دیا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری اولاد عطا فرما دی جو پاکیزہ ہونے کے اعتبار سے بھی اس لڑکے سے بہتر تھی، کیونکہ یہ اولاد مومن تھی اور والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرنے میں بھی اس سے بہت زیادہ بہتر تھی۔ اب رہی دیوار کی بات، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دو بچوں کی دیوار تھی، وہ جو دو بچوں کی دیوار تھی، یہ بچے یتیم تھے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ اگر دیوار گر پڑتی تو شہر والے ان کا خزانہ لے اڑتے اور دونوں اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جاتے اور تنگ دستی کا شکار ہو جاتے۔ اول تو یہ بچے یتیم تھے، دوسرے نیک آدمی کی اولاد تھے، تو یوں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت تھی، لہٰذا ہم نے دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ بالغ ہو جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان دونوں یتیموں پر رحم فرمایا اور گرنے والی دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ اگر شہر کے بالغ لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ دیا تو ان کا بدلہ ان یتیموں سے تو نہیں لینا چاہیے تھا، ان کا کام تو بغیر اجرت لیے ہوئے ہی کرنا تھا۔ تینوں باتوں کی حقیقت بتا کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے یہ کام لیے گئے ہیں۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔